بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اپنا نیا لیکچر، اور ہم سٹارٹ کریں گے اس پوائنٹ سے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑ دیا تھا، اور وہ ہے اردو ہندی تنازع۔ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اردو ہندی تنازع ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل رہا۔ بعد ازاں اردو زبان ابھری اور سرکاری دفاتر میں تمام کارروائی اردو میں ہونے لگی۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اردو کے خلاف سازش شروع کر دی اور چاہا کہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا مقام حاصل ہو جائے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے متاثر ہے۔ بنارس سے ہندی کے حق میں 1867 میں ایک تحریک اٹھی تو سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو اس معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے چل کر یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سر سید احمد خان تھے وہ شروع میں ہندو اور مسلم اتحاد کے حق میں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ دلہن کی طرح ہے ہندوستان، اور اس میں ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھوں کی طرح ہیں، یعنی وہ اتنا بھائی چارے اور مساوات کے حق میں تھے اور یکجہتی کے حق میں تھے۔ لیکن جب یہ اردو ہندی تنازع ہوا، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں دوبارہ سے یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فارسی تھی پہلے سے رائج، کیونکہ پچھلے کئی سو سالوں سے بر صغیر میں مغلیہ دور حکومت تھا، تو کیونکہ وہ فارسی بولتے تھے تو فارسی ہی رائج تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فارسی اور عربی سے ہی نکلی ایک اور زبان، فارسی، عربی، ترکی، اور جس کا نام تھا اردو۔ جیسے جیسے فارسی ختم ہوئی، اردو اس کی جگہ لیتی گئی، اور تمام سرکاری دفاتر کے اندر اور تمام جو بھی کام ہوتے تھے فائلوں وغیرہ کے، وہ سب کیا ہوتے تھے؟ سرکاری کام اردو میں ہوتے تھے۔ اور جب 1857 کی جنگ آزادی تک بات پہنچی اور انگریز حکمران آ گئے ہوئے تھے، تو ہندوؤں کو مسلمانوں سے جو ایک خار تھی، ایک دشمنی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کا اپنے اوپر سے تسلط، اپنی حکمرانی بھی مسلمانوں کی ہم پہ سے ختم کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اردو کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اب سر سید تو اب تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں تھے، لیکن جب بنارس سے ہندی کے حق میں ایک تحریک اٹھی تو سر سید کو پھر بہت دکھ ہوا، اور پھر انہیں اس وقت احساس ہوا کہ اگر ہندو اس معمولی سی چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی ذرا سی بھی برتری یا ان کی بہتری، تو پھر وہ آگے چل کر ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ پھر تو ہمارا ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اردو کے دفاع میں ایسوسی ایشن بنائی، سرکاری لوگوں سے ملے اور اردو کو تباہ کرنے کی ہندو مہم کے برے اثرات سے انہیں آگاہ کیا۔ اب یہاں پر سر سید جو ہیں، وہ جو ہم نے بولا تھا کہ پڑھا تھا اوپر، اردو ڈیفینس سوسائٹی، وہ ایسوسی ایشن وہ انہوں نے بنائی، پھر لوگوں سے بھی ملے اور انہیں احساس دلایا سرکاری لوگوں سے کہ دیکھیں اگر اردو چینج ہو گئی تو پھر اس کے کتنے برے اثرات ہوں گے۔ ظاہر ہے ایک زبان چینج ہو جائے گی تو پھر سارے دفتری معاملات کو چینج کرنا، شفٹ کرنا کسی اور زبان میں مسئلہ ہوگا۔ اردو ہندی تنازع مسلم ہندو اختلافات کا بنیادی باعث بنا، راستے الگ الگ ہو گئے۔ اس سے پہلے سر سید ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے حامی تھے، داعی تھے، مگر اب مجبوراً وہ صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے۔ بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے ایک ملاقات میں سر سید نے پیش گوئی کی کہ اردو ہندی تنازع ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دے گا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہو جائے گی۔ اب وہ کیا بات کریں کہ پہلے وہ دونوں کے اتحاد کی بات کرتے تھے، پھر جب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ہندو تو ہم سے مخلص نہیں ہیں، تو وہ صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگ گئے۔ اور بنارس کے کمشنر سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو تنازع ہے یہ آگے بڑھ کے کیا کرے گا کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا اتحاد ہی ختم ہو جائے گا، اور بہت زیادہ گہری قسم کی خلیج جو ہے نا وہ ہمارے درمیان حائل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، جو کہ ہے یہ ابھی تک ہم سیاسی خدمات پڑھ رہے ہیں، جس میں سے پہلا ہم نے ہندو مسلم اتحاد پڑھا، دوسرا ہم نے اردو ہندی تنازع پڑھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ 1866 میں سر سید نے بر صغیر کے عوام کے حقوق کے لیے ایک تنظیم
برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے بنائی۔ تنظیم کے ذریعے برطانوی حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مقامی آبادی میں وفاداریوں کے جذبات کو بڑھایا جائے۔ اس تنظیم کے پہلے صدر ایک ہندو راجا جے کشن داس اور سیکرٹری سر سید احمد خان تھے۔ اسی تنظیم کی طرز پر ایک اور تنظیم انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے نام سے تخلیق کی گئی۔ اب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ 1866 میں جو ایک تنظیم بنائی گئی تھی برٹش انڈین ایسوسی ایشن، اس کا کیا مقصد تھا کہ جو مقامی آبادیاں ہیں ان میں وفاداریوں کا جذبہ پیدا کیا جائے انگریزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ انگریز ان سے تعاون کریں۔ اور اس کے پہلے صدر ایک ہندو جے کشن تھے اور بعد میں سیکرٹری سر سید احمد خان بنے۔ اور اسی تنظیم کی طرز پہ ایک اور انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن، پیٹریوٹک کیا ہوتا ہے؟ حب الوطن، ٹھیک ہے، وہ بھی بنائی گئی۔ ولیم ہنٹر کی تصنیف۔ ولیم ویلس ہنٹر اور اس کو انہوں نے یہاں اردو میں لکھا ہے W ہنٹر، نے برصغیر کے مسلمانوں پر 1857 کے بعد گزرنے والے حالات کی تصویر کشی اپنی کتاب آر انڈین مسلمز میں کی۔ یعنی W ہنٹر نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے مسلمانوں پہ جو حالات گزرے ہیں اس کا ذکر کیا اور ان اسباب پر روشنی ڈالی جو جنگ آزادی کا باعث بنے تھے۔ سر سید نے ہنٹر کی کتاب پر تبصرہ لکھا۔ اگرچہ کتاب کے زیادہ تر حصے میں مسلمانوں کے لیے مثبت نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا، لیکن کہیں کہیں مسلم قوم کے خلاف بھی مواد شامل تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جانے والے نکات کی وضاحت کر کے اپنے تبصرے میں مسلمانوں کی مؤثر وکالت کی۔ اب یہ جو بندہ تھا جس نے کتاب لکھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا اس کے بارے میں، اور زیادہ تر اس نے یہی بتایا، حقیقی حالات بتائے کہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا، ان کی صحیح حالات کا تبصرہ کیا، لیکن بہت سے موقع پہ اس نے مسلمانوں کو غلط طریقے سے ان کے خلاف بھی باتیں لکھ دیں۔ تو اس پہ سر سید نے تبصرے کیے کہ یہاں یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ، انڈین نیشنل کانگریس۔ 1885 میں لارڈ ڈیفرن اور A.O. ہیوم کی کوششوں سے برصغیر کی پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ سر سید کو اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یعنی 1885 میں یہ دو انگریز جو ہیں لارڈ ڈیفرن اور A.O. ہیوم، یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ برصغیر کی ایک پہلی مکمل سیاسی جماعت بنے۔ سیاسی جماعت کیا ہوگی؟ جو آپ کے سیاسی حقوق کے لیے بات کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس بنایا اور سر سید کو بھی دعوت دی، لیکن سر سید نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وہ کانگریس کے مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے فکر مند تھے۔ کانگریس بنی تو اس کی قیادت میانہ رو افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ سر سید کو خدشہ تھا کہ رفتہ رفتہ انتہا پسند لوگ کانگریس پر چھا جائیں گے اور اس کی حکمت عملی ایک نئی جنگ آزادی کو جنم دے گی۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو بھی کانگریس میں شرکت کرنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ سر سید کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی اور انگریزوں کی پروردہ انڈین نیشنل کانگریس کی 20ویں صدی کے اوائل میں قیادت انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس نے مسلمانوں کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا۔ اب یہ جو ہندو تھے اور جو کرسچنز تھے، یہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے برصغیر میں کہ جیسے جو خاص طور پہ ہندو، کہ یہ مشترکہ ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہندو ہی مسلمانوں کے لیے بھی حقوق کی بات کر لیں گے، اور ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ہندوؤں کو صرف اپنے حقوق پیارے تھے۔ تو جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو انہوں نے ایک ہی جماعت بنائی پورے انڈیا کے لیے، تمام اقلیتوں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، تمام نسلوں کے لیے۔ تو سر سید نے سوچا کہ یہ تو ابھی تو یہ لوگ ٹھیک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس میں میانہ روی والے لوگ ہیں، یعنی کہ مناسب لوگ ہیں، شدت پسند نہیں ہیں، لیکن کچھ عرصے میں یہ شدت پسندی کی طرف چلے جائیں گے یا اس کانگریس کو پیورلی ایک ہندوؤں کی جماعت بنا دیں گے۔ تو اسی لیے نہ انہوں نے خود شرکت کی، نہ انہوں نے باقی مسلمانوں کو شرکت کرنا سجیسٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے دور رہیں، اور انہیں لگا کہ کچھ عرصے کے بعد یہی نیشنل کانگریس جو انہوں نے بنائی ہے انگریزوں نے، یہی جا کے ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی
اور ان سے ایک نئی جنگ آزادی جنم لے گی۔ حکومت سے تعاون۔ سر سید مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دوری کو کم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں کی زبردست وکالت کی۔ انگریز حکومت کو مسلمانوں کی وفاداریوں کا یقین دلایا اور مسلمانوں کے لیے ملک بھر میں بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بات بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے، کیونکہ وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں، انگریز حکمران ہیں اور مسلمانوں کو وہ اپنا واحد دشمن سمجھ رہے ہیں، بار بار ہمارے خلاف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں۔ تو سر سید نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے دو قومی نظریہ۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا کہ بر صغیر میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم ہیں، کیونکہ ان کی تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندوؤں سے جدا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب کی وجہ سے بالکل منفرد اور جداگانہ پہچان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک مکمل قوم کا تصور حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے بھی دیا تھا، لیکن دو قومی نظریے کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید نے کی۔ اس نظریے نے مسلمانوں میں نیا شعور ابھارا اور وہ اپنے لیے جداگانہ راہیں تلاش کرنے لگے، حتیٰ کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کر دیا۔ اب بچوں، دو قومی نظریہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ قائد اعظم نے اس کی وکالت کی، علامہ اقبال نے اس کی وکالت کی، لیکن یہاں پر ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کس نے کرایا، اس ٹرم کو، ان الفاظ کو کس نے متعارف کرایا سب سے پہلے؟ تو وہ سر سید احمد خان تھے۔ پہلے جو بہت سے لوگ تھے، جو ہمارے بہت بڑے علماء دین تھے، حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید، انہوں نے بھی مسلمانوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیے کہ مسلمان ایک مکمل قوم ہے، ایک علیحدہ قوم ہے، لیکن اس طرح دو قومی نظریے کی جو اصطلاح ہے وہ سر سید نے استعمال کی۔ اور جب یہ اصطلاح استعمال ہوئی تو مسلمانوں میں بڑا شعور بھی آیا اور بڑا احساس اجاگر ہوا، اور انہیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ ہاں وہ علیحدہ ہیں۔ اور پھر یہاں تک اسی ادراک کے بعد مسلمان اس حد تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے لیے 1940 میں ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ پیش کر دیا۔ لوکل کونسلیں۔ مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے لوکل کونسلوں کا ایک نظام انگریز حکومت نے 1883 میں متعارف کرایا۔ بالغ حق کی رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے تو نتائج مسلمانوں کے حوالے سے بڑے حوصلہ شکن تھے۔ ہندو اپنی تعداد کی وجہ سے کونسلوں پر چھا گئے، مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نشستیں حاصل نہ ہو سکیں، تو سر سید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کرتے ہوئے نشستیں مخصوص کی جائیں اور ان پر مسلمانوں کو نامزد کیا جائے۔ حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے ہر کونسل میں علیحدہ نشستیں مخصوص کر دیں۔ اچھا بچوں، لوکل کونسلیں کیا ہوتی ہیں؟ مقامی حکومت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو حکومت وہ ہے جو آپ کے مرکز میں بیٹھی ہے، اس کے بعد جس طرح وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ مرکزی حکومت ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہر صوبہ ہوتا ہے، ہر صوبے میں بھی اس حکومت کی ایک، آپ کہہ لو کہ ایک چھوٹی فارم یا اس کی سب فارم ہوتی ہے، وہ بھی حکومت ہی ہے، لیکن مین حکومت آپ کی مرکزی حکومت ہے، پھر اس نے صوبوں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ تو ہر صوبے کے اندر بھی ایک حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت، سندھ کی، پنجاب کی، بلوچستان کی، KPK کی، آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مزید ہم نیچے آ جاتے ہیں کہ ہر صوبے میں کئی اضلاع ہوتے ہیں، ضلع ہوتے ہیں، اور ان ضلعوں کے نیچے بھی کیا ہوتا ہے، ان کے نیچے تحصیلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اتنے نیچے والے لیول پہ لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو مرکزی حکومت کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی تو بہت سارے اختیارات مرکزی حکومت چھوٹے لیول پہ دے دیتی ہے، جو ایک عام بندے کی عام زندگی، روٹین کی زندگی کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اسے کیا کہتے ہیں ہم، لوکل کونسلوں کا وہ ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طرح ایک ناظم ہوگا اور اس کے نیچے کونسلرز ہوں گے،
اس طرح سے کر کے، اور اس کے بھی پراپر الیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو کونسلر ہوتا ہے وہ بہت ایک چھوٹے لیول پہ ایک عام آدمی کے ساتھ، سٹیزن، شہری کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اپنے شہر کے حوالے سے، اپنے محلے کے حوالے سے، وہ کونسلر کے پاس جا سکتا ہے۔ تھوڑے بڑے لیول کا مسئلہ ہے تو کونسلر ناظم کو انوالو کر لیتا ہے، اس سے بڑے لیول کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے اوپر ایم پی اے بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پوری چین ہے۔ تو یہ جب کونسلوں کا نظام آیا، انگریز حکومت نے 1883 میں دیا، اور بالغ رائے دہی کیا ہوتا ہے کہ ہر بالغ بندے کو ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، تو انتخابات ہوئے تو مسلمان تو بڑے پیچھے رہ گئے، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد اگر ہر کونسل میں فرض کر لو یہ 2-4 محلوں کو ملا کے ایک کونسل بنتی ہے، فرض کرو، تو اگر اس علاقے میں ہر جگہ پہ مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں سے تو کم تھی، تو ہر جگہ پہ ہندو جیت گئے، اور فرض کرو 100 ہندو تھے اور مسلمان جو تھے وہ 40 تھے یا 50 تھے یا 60 بھی تھے، تو جیتیں گے تو ہندو، تو مسلمان بڑا حوصلہ ٹوٹے ان کے، ہندو اپنی تعداد کی وجہ سے چھا گئے۔ تو پھر سر سید نے مطالبہ کیا کہ نہیں، آپ ایسا مت کریں کہ سب کو برابر یعنی کہ ووٹ دیا ہے تو جو زیادہ ہے وہ جیت جائے گا، نہیں، آپ جدا گانہ انتخابات دیں۔ جدا گانہ انتخابات کا حق کیا ہوتا ہے کہ ہندو جو 100 ہندو ہیں ان کے لیے ایک ہندو ہی کھڑا ہوگا الیکشن میں، اور 100 کے 100 ہندو اس کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے بھی سیٹ پیدا کریں کہ مسلمان کو مسلمان ووٹ دیں، تاکہ جو 50 مسلمان ہیں وہ 100 کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور ان 50 مسلمانوں کو بھی نمائندگی کا حق حاصل ہو۔ تو اب آپ ایک کی بجائے 2 سیٹیں دیں، ایک ہندو کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ مخصوص کردی نشستیں اور ان پہ مسلمانوں کو نامزد کیا، اور حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا۔ پارلیمانی نظام کا کانگریسی مطالبہ۔ انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ برصغیر میں بھی برطانوی طرز کا پارلیمانی نظام رائج کیا جائے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ بظاہر یہ مطالبہ جمہوریت کی طرف جانے والا ایک خوبصورت قدم لگ رہا تھا، لیکن سر سید نے ہندو عزائم کو بھانپ کر اس مطالبے کی مخالفت شروع کر دی۔ آپ نے کہا کہ برصغیر ایک ملک نہیں ہے اور نہ یہاں ایک قوم بستی ہے۔ برطانوی پارلیمانی طرز کا نظام برصغیر میں رائج کیا گیا تو یہاں اکثریت کی اجارہ داری اور آمریت قائم ہو جائے گی، اور جو مسلمانوں کو غلام بنا دے گی۔ سر سید کا مدلل نقطہ نظر سمجھ لیا گیا اور حکومت ہندوستان میں پارلیمانی نظام متعارف کرانے سے باز رہی۔ اب پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے بچوں؟ پارلیمانی نظام وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں بھی ہے، جو برطانیہ میں بھی تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام مرکز اور صوبوں میں، ابھی ہمارے ایسا ہی ہے پاکستان میں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اور جو مائنورٹی، جو اقلیت ہوتی ہے، اگر تو جس طرح پاکستان میں اقلیتوں کے لیے بھی مخصوص نشستیں ہیں، اور ہم نے ان کے رائٹس کو بھی سیکیور کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں تھے، یعنی کہ کروڑوں میں مسلمان تھے وہاں، اور مسلمان کوئی اتنی چھوٹی اقلیت نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو اگر پارلیمانی نظام رائج ہو جاتا تو مسلمانوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا جیسے چند لاکھ کی ایک آبادی، اور وہ کروڑوں کی ان کی تعداد جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی، کیونکہ ہمیشہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، اکثریت کی مرضی چلتی ہے۔ تو جہاں 2 ایسی قومیں بس رہی ہوں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہندوؤں کا سلوک تو ہمارے ساتھ بہت ناروا تھا، وہ تو ہمارے ساتھ ہر وقت سازشوں میں مشغول رہتے تھے ہمارے خلاف، تو ان کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا تھا؟ سر سید نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ اگر ہندو پارلیمانی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے حقیقتاً، کہ اس طرح وہاں پر ایک اجارہ داری قائم ہو جائے گی ہندوؤں کی، جس طرح کونسل الیکشن میں ہندو جیت گئے تھے، اسی طرح وہ پھر جیت جائیں گے ہر چیز میں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو سر سید کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور سر سید نے نقطہ اٹھایا اور حکومت نے اس بات کو سمجھا، کیونکہ ایک عام ملک میں جہاں پر ایک بڑی قوم ہے اور باقی چھوٹی اقلیتیں ہیں،
وہاں تو پارلیمانی نظام ٹھیک ہے، لیکن برصغیر تو ایک ملک نہیں تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن۔ ہندو مسلم اختلافات کی وجہ سے سیاسی مسائل جنم لے رہے تھے۔ مقامی کونسلوں میں مسلم نمائندگی، مقابلے کا امتحان اور پارلیمانی نظام کا مطالبہ اور اردو کو ختم کر کے ہندی کو لانے کی کوششوں کی وجہ سے سر سید کو ایک مسلم سیاسی تنظیم کے وجود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی۔ یوں تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی سیاسی ضرورتوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک کل وقتی سیاسی انجمن کا قیام لازم سمجھا گیا۔ ایسوسی ایشن مسلمانوں کی جداگانہ قومی حیثیت منوانے کے لیے کوشاں رہی۔ اب دیکھیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس تھی جس کے اندر لوگ آتے تھے، علماء اور صاحب ثروت، اور وہ پھر سیاسی مقاصد کو بھی ڈسکس کرتے تھے، لیکن اب ایک ڈیفنس ایسوسی ایشن بنا دی جس کا مقصد ہی صرف سیاست کے بارے میں ڈسکس کرنا، مسائل کو حل کرنا ہے۔ کیونکہ اب یکے بعد دیگرے ان کی کتنی چیزیں آ گئیں کہ مقامی کونسلوں میں نمائندگی ہو، چاہے مقابلے کا امتحان ہو، پارلیمانی نظام کا مطالبہ ہو یا اردو کے خلاف سازش ہو، ہندو کھل کے مسلمانوں کے خلاف آئے ہوئے تھے۔ قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی۔ سر سید کی تجویز پر برصغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو بھی نشستیں دی گئیں تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے موجود رہیں اور عوامی مسائل سے حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ سر سید کی تجویز پہ ہوا کہ برصغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو، کیونکہ پہلے قانون ساز اسمبلی میں صرف انگریز ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے تجویز دی کہ آپ لوکل لوگوں کو بھی رکھیں، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، جو بھی انڈینز ہیں۔ حکومت نے اسمبلی میں مختلف قوموں کے نمائندے نامزد کیے۔ خود سر سید 1878 سے 1882 تک قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ اسمبلی کے اندر اور باہر سر سید اپنا کردار نبھاتے رہے۔ آپ نے البرٹ بل کی بھی مخالفت کی، جس کی روح سے کسی یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار کیا گیا۔ یعنی کہ کسی یورپین کا، یورپ سے آنے والے کسی بھی بندے نے اگر یہاں جرم کیا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ جو ہے اس کو ایک مقامی، ایک انڈین جج نہیں سن سکتا۔ یہ البرٹ بل پیش کیا گیا تھا جس پر سر سید نے مخالفت کی اور بل کو پھر حکومت نے ختم کر دیا۔ مقابلے کا امتحان۔ کانگریس اور ہندو قوم نے حکومت سے مطالبہ شروع کیا کہ مقامی باشندوں کو انڈین بیوروکریسی میں شامل کیا جائے اور اس کے لیے مقابلے کا امتحان منعقد ہو۔ یعنی کہ جو ہندو قوم ہے اور جو کانگریس ہے، بیسیکلی کانگریس بھی ہندوؤں سے ہی بھری ہوئی تھی اور اس میں بہت کم مسلمان تھے جو کہ صرف نام کے مسلمان تھے۔ تو انہوں نے مطالبہ شروع کیا کہ مقامی باشندوں کو بھی انڈین بیوروکریسی میں شامل کیا جائے اور اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہو، کیونکہ پہلے تو صرف انگریز ہی ایڈمنسٹریشن میں تھے۔ اچھا، بظاہر یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ سارے برصغیر کو اس مطالبے کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سر سید کی دوررس نگاہوں نے بھانپ لیا کہ یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ کیوں؟ اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے مقابلے کے امتحان کی مخالفت کیوں کی۔ مقابلے کا امتحان یہ ہوتا ہے جو CSS پاکستان میں۔ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلمان تو کب سے تعلیم سے دور ہیں، انگریزی بھی مسلمانوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، تو مسلمان کیسے پاس کریں گے یہ تعلیم یہ امتحان۔ ہندو زیادہ پڑھے لکھے تھے، مقابلے کے امتحان میں انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ نشستیں ملنے کی توقع تھی۔ انہوں نے مطالبے کے مضمرات کو دیکھتے ہوئے اس کی شدت سے مخالفت کی، کیونکہ مسلم نوجوانوں کو ان کے متناسب حصہ ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ سر سید نے تناسب کے مطابق مسلمانوں کی ملازمتوں میں کوٹا مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم یہاں پر اقلیتوں کو محفوظ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے باقی مسلمان پاکستانی زیادہ ہیں، 100 سیٹوں میں سے 80 تو مسلمان پاکستانی لے جائیں گے، تو جو باقی کرسچنز اور ہندوز ہیں پاکستان میں ان کا کیا بنے گا؟ تو ان کو بھی 5-5 10-10 سیٹوں کا کوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سر سید نے کہا کہ ہمیں بھی کوٹا دیا جائے۔ سر سید کی خدمات کا جائزہ۔ سر سید نے سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، ادبی اور تعلیمی میدانوں میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑی ہی کامیابی سے دفاع کیا۔ آپ کے بارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، حق یہ کہ قومیت کا خیال بھی اسی کا پیدا کیا ہوا تھا۔
اگر اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے سارا پڑھا، سیاسی ہو، تعلیمی ہو، معاشی ہو، کوئی بھی قسم کی خدمات ہوں وہ سر سید نے ادا کیں اپنی قوم کے لیے، اور دو قومی نظریہ بھی پیش کیا، ایک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سے لے کے ایسوسی ایشن تک بنائی، ہر چیز کے لیے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ڈٹ گئے۔ تو اگر ہم ان کی خدمات کا جائزہ لیں تو پھر مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ پاکستان بنانے کی، پاکستان کا جو محل ہے یا بنیاد ہے، اس کی پہلی اینٹ بھی انہوں نے ہی رکھی اگر کہا جائے تو۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ بآسانی سمجھ آ جائے، کیونکہ میں نے پورا کھول کے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں، میں اویلیبل ہوں فل ٹائم آپ کے لیے، کچھ بھی سوال پوچھنا ہو آپ نے۔ اللہ حافظ۔